والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اپنے دین پر چلنے سے اللہ پاک کامیاب فرماتے ہیں، اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے سے اللہ پاک ناکام فرماتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پہ چلے، اللہ نے انہیں کامیاب فرمایا، چاہے تعداد میں تھوڑے تھے، چاہے وہ کمزور تھے، اور چاہے وہ اسباب سے خالی تھے، اللہ نے انہیں کامیاب فرمایا۔ اور جو نہ ماننے والے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑنے والے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ تھے، چاہے وہ طاقت و قوت والے تھے، اور چاہے وہ ہنر اور فن والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنی کثرت کی گھمنڈ میں تھے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، برابر دعوت دیتے رہے، 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ہر نبی نے آ کر اپنے اپنے زمانے میں ایک اللہ کی طرف بلایا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کیا فرمایا؟ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کو معبود بنا لو، ایک اللہ معبود ہے، وہی معبود ہیں، ان کے علاوہ تمہارا کوئی معبود، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کے حکموں کی پورا کرنے پر اور دین پر چلنے پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے خوشخبریاں سنائیں، اور اللہ کے حکموں کو توڑنے پر اپنے نبی کے حضرت ہود علیہ السلام کے طریقوں کے خلاف چلنے میں اللہ سے ڈرایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کی طرف ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ قوم عاد کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کر لو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود۔ پھر اس کے بعد قوم سمود آئی، اور قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کر یہی دعوت دی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ان کو وعظ فرماتے رہے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بھی حد گرم بنے رہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنے کثرت کی گھمنڈ میں رہے اور الٹا مذاق اڑاتے رہے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی، اس سے پہلے کشتی بنانا کوئی جانتا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا اللہ کے نبی کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اس درخت کی لکڑیاں کاٹیے، اس کے پتے بنائیے، ان کو اس طرح جوڑیے، اس طرح جوڑیے۔ جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم ٹھٹا کرنے لگی، مذاق اڑانے لگی، ہے دیکھو نا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ دیوانے، نعوذ باللہ، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ دیوانے ہیں، جو کشتی بنا رہے ہیں، کشتی تو پانی میں چلتی ہے، یہاں پانی کہاں ہے تو خشکی ہے، یہ دیوانہ پن نہیں تو اور کیا ہے، خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں۔ لیکن شاہ میں کہ آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو، آج ہمارا ٹھٹا اڑا رہے ہو، کل جب اللہ کا عذاب آئے گا اور پانی زمین سے بھی ابلے گا، آسمان سے بھی برسے گا، اس وقت اللہ کا عذاب جب شروع ہو جائے گا پھر تم رو گے اور ہم سے۔ کشتی جب بن کے تیار ہو گئی، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب زمین سے پانی ابلنے لگے، حتیٰ کہ تندور جو آگ جلانے کی جگہ، روٹی پکانے کی جگہ، وہاں سے پانی ابلنے لگے، تو سمجھو کہ ہمارا عذاب شروع ہے۔ پھر ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لینا، اور جو 80 یا 82 آدمی جو آپ کے قوم کے مسلمان ہوں، 950 سال کی محنت، کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ صرف 80 یا 82۔ ساری انسانیت مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ جب پانی نکلنا شروع ہو گیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام خود کشتی میں سوار ہو گئے، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا
سوار کر لیا۔ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ